عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے جماعت دہم کے حوالے سے مضمون اردو میں پڑھائی جانے والی اردو درسی کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اردو درسی کتاب میں ہمارے پاس ابواب کی کیا تفصیلات ہیں اور کس اصناف سے متعلق ہیں۔ تو آئیے چل کر پہلے اپنی کتاب کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اردو لازمی جماعت دہم کی آپ کی نظروں کے سامنے یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں موجود حصہ نثر میں آنے والے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کن اردو ادب میں کن اصناف سے متعلق ہیں۔ حصہ نثر میں ہمارے پاس مضامین کی تفصیل ہمارے سامنے ہے۔ حصہ نثر میں ہم سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی کا تحریر کردہ شخصی خاکہ مولوی عبدالحق کو پڑھیں گے۔ شاہد احمد دہلوی مصنف ہیں جنہوں نے مولوی عبدالحق کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں ایک مختصر شخصی خاکہ پیش کیا ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرے نمبر پر مصنف اشرف صبوحی کا تحریر کردہ خاکہ پرنانی ہے۔ صنف کے اعتبار سے یہ خاکہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس مصنف ڈاکٹر وحید قریشی ہیں، مضمون نگار ہیں۔ ان کا تحریر کردہ علامہ اقبال کا تصور وطنیت جو صنف کے اعتبار سے ایک مضمون ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس افسانہ نگار ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس میں شامل ہے، جو کہ صنف کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہاجرہ مسرور ہیں، ناول نگار ہیں جن کا ناول ہمارے نصاب میں شامل ہے ایک کہانی بڑی پرانی۔ پھر 6 نمبر پر ہمارے پاس اجمل نذیر مترجم ہیں، یعنی کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے جو کہ ایک لوک کہانی کا ترجمہ ہے، ماں کی نصیحت۔ صنف کے اعتبار سے یہ سبق ہمارے پاس لوک کہانی کی صنف میں ہے۔ پھر ہمارے پاس مولوی عبدالحق بابائے اردو جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا تحریر کردہ ایک خاکہ ہے جس کا نام دیو مالی ہے۔ یہ صنف کے اعتبار سے یہ بھی خاکہ ہے۔ پھر ہمارے پاس 8ویں نمبر پر سفر نامہ نگار قدرت اللہ شہاب آتے ہیں جن کا لکھا ہوا سفر نامہ سراب منزل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہمارے پاس 9واں اور آخری سبق حکیم محمد سعید کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے جو تاشقند اور بخارا کے نام سے ہماری اردو درسی کتاب میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اس کے بعد مکاتیب آ جاتے ہیں۔ مکاتیب مکتوب کی جمع ہے۔ مکتوب آپ کو پتہ ہے کہ مکتوب خط کو کہتے ہیں، مراسلہ خط رکا، تو مکتوب مکاتیب کی واحد ہے اور مکاتیب جمع ہے۔ مکاتیب خطوط، مراسلے، رکات۔ پہلا ہمارا جو خط ہے وہ مرزا اسد اللہ غالب کا خط ہے جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے، اور دوسرا ان کا خط ہے جو انہوں نے علاء الدین علائی کے نام تحریر کیا ہے۔
اسی طرح ہمارے پاس رشید احمد صدیقی ہیں جو اردو ادب میں نمایاں حیثیت حاصل رکھتے ہیں۔ تنقید نگار کے حوالے سے رشید احمد صدیقی کا ایک خط شامل ہے جو بشیر صاحب کے نام ہے، تو یہ خطوط بھی ہم پڑھیں گے۔ خطوط مرزا غالب کے خطوط کی اہمیت اور اردو ادب میں ان کی کیا حیثیت ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس اردو درسی کتاب میں حصہ نظم شامل ہے۔ حصہ نظم میں ہمارے پاس تمام نظمیں شامل ہیں۔ آپ کی نظروں کے سامنے پہلے جو شاعر ہیں ہمارے پاس احسان دانش ہیں، جن کی لکھی ہوئی نظم آزادی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس حفیظ جالندھری شاعر ہیں جن کی لکھی ہوئی نظم مزار قطب الدین ایبک ہے، جو کہ ہمارے پاس ایک قصیدے کی صورت میں ہے۔ اسی طرح میر ببر علی انیس کا کلام ہے ہمارے پاس نمود صبح کے نام سے۔ نمود صبح جو ہے وہ مرثیہ کی صورت میں ہم پڑھیں گے۔ نمود صبح ایک مرثیہ ہے، وہاں سے اس کا اقتباس لیا گیا ہے، اشعار لیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جوش ملی آبادی ایک شاعر ہیں جن کی نظم ہمارے پاس شامل ہے کسان۔ پھر ہمارے پاس ایک اور شاعر ہیں جمیل الدین عالی جن کی نظم اے دیس کی ہواؤ۔ دلاور فگار جن کی نظم کراچی کی بس جو ایک مزاحیہ نظم ہے، اور پھر مرزا محمود سرحدی کی ایک نظم شامل ہے مسلمانان الجزائر جو ایک طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے۔ اسی طرح حصہ نظم کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ غزل، جو کہ ہماری اردو درسی کتاب کا آخری حصہ ہے۔ حصہ غزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے شعراء شامل ہیں اور ان کی ہم کون کون سی غزلیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ حصہ غزل میں ہمارے پاس سب سے پہلے رئیس المتغزلین حضرت موہانی کی 2 غزلیں شامل ہیں۔ اسی طرح علی سکندر جگر مراد آبادی کی 2 غزلیں شامل ہیں۔ فراق گورکھ پوری کی 2 غزلیں شامل ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس شاعرہ ہیں ادا جعفری جن کی 2 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ اس کتاب کے مختصر خلاصے کے بعد آپ آئندہ آنے والی ویڈیو کو دل جمی اور استقامت کے ساتھ بھرپور طریقے سے دیکھتے ہوئے اپنا تحریری کام اور مطالعہ جاری رکھیں گی۔ شکریہ۔